بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 25 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج پیر کا۔ ناظرین سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب کے حوالے سے پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ نے ہنٹ دیا گیا ہے، ایک اشارہ دیا گیا ہے یوٹیوب کو بین کرنے کی طرف۔ اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے، کیوں اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں، بیہائنڈ دا سین جو اس کے پیچھے سٹوری ہوتی ہے، وہ آج ہم تھوڑی سی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ بدھ والے دن ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کے اندر ایک شوکت علی نامی ایک شخص کی۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی سیکٹیرین طرح کا مواد اپلوڈ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہوتے ہیں یا مفاد پرستی یا کسی کی ذاتی زندگی کو ایکسپلور کرنا، اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے اس تناظر میں جسٹس محمد امین صاحب نے اور ان کے ساتھ بینچ میں تھے قاضی محمد امین اینڈ جسٹس مشیر عالم صاحب، یہ دو جسٹس صاحبان تھے جو اس کیس کو ہیئر کر رہے تھے، جو اس کیس کو سن رہے تھے۔ تو انہوں نے سننے کے بعد اس طرح کے بیان جو ریمارکس نکالے ہیں کہ یوٹیوب کو پاکستان کے اندر بین کر دیا جائے گا اگر اس طرح کے واقعات نہ رکے۔ اب پاکستان کے اندر تو جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، طرح طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہماری ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے کا خطرہ ہے یا کسی کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جو چاہتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک، واٹس ایپ یا دوسری جو اس کی سائٹس ہیں اس کے اوپر ڈال دیتا ہے بلا خوف۔ اس کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا، اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں اگر کوئی ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں تو کتنا بڑا اگلے بندے کے اوپر اس کا ایفیکٹ جا سکتا ہے۔ قانون تو ہے پاکستان کے اندر، ایف بی آر میں، ایف آئی اے میں، پی ٹی اے میں، لیکن ان قانون پر عمل درآمد کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی۔ کچھ لوگوں کے اوپر اس کا جو امپلیمنٹیشنز کی جاتی ہیں لیکن اکثر کو جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ سائبر کرائم ایکٹ جو آئی تھنک گورنمنٹ کی طرف سے پاس کیا گیا تھا، باقاعدہ بل پیش کیا گیا ہے، قانون موجود ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے قانون کو، ان کے رولز کو فالو کرنا ہے تاکہ ہم ایک اچھے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دے سکیں۔ لیکن یہاں کوئی ایسی بات مجھے دیکھنے کو ملتی نہیں ہے۔ خیر آپ کو بتا دیں کہ یہ یوٹیوب کا جو سلسلہ ہے ڈیجیٹل پاکستان، جس کی یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، ہمیشہ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتی ہے۔ صاف ظاہر ہے دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، ہم نے دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلنا، تو ہمیں ہمارے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے ڈیجیٹل پاکستان کی بنیاد بہت ضروری ہے۔ یوٹیوب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یوٹیوب ایک ارننگ بینک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے ہزاروں یوٹیوبرز کا جو کام کرتے ہیں، جن کی جو روزی ہے، جن کی کمائی ہے، وہ یوٹیوب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس کو بین کر دینے کے حوالے سے میں اس بات کے ان ریمارکس کے حق میں نہیں ہوں۔ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو غیر ضروری، جو اللیگل مواد، کنٹینٹ جو بندہ اپلوڈ کرتا ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور ایک تو فوراً موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً جو یوٹیوب کے اوپر آپ اللیگل یا کسی قسم کا فحاشی والا مواد آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے لاسٹ دنوں میں ایک ٹک ٹاک کے اوپر اپنی آئی ڈی کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، سائی وال کا ایک انسیڈنٹ تھا، تو میں نے جیسے اپلوڈ کیے اس کے 2 سے 3 انہوں نے مجھے ایک میسیج بھیجا ہے کہ آپ نے اس طرح کمیونٹی گائیڈ لائنس کی ہمارے معاشرے کی، معاشرتی سوشل جو اصولز ہیں ان کی خلاف ورزی کے لیے، لہٰذا ہم یہ جو ویڈیو ہے آپ کی اس کو ریموو کر رہے ہیں۔ اس طرح کا سسٹم ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہونا چاہیے اور مضبوط سسٹم ہونا چاہیے تاکہ اس کو کوئی بریک نہ کر سکے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شوکت علی نامی شخص کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اس دوران جج صاحبان نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں، تو میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ وی آر ناٹ اگینسٹ فریڈم آف ایکسپریشن، ہم آزادی رائے کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں، اینڈ میسز اینڈ وی ہیو رائٹ ٹو ڈسکس آور پرفارمنس، اور ہمیں اپنی کارکردگی بیان کرنے کا حق ہے۔ ایز وی ٹیک سیلریز فرام پبلک منی، جیسا کہ ہم عوام سے اپنی سیلریز، تنخواہیں لیتے ہیں، بٹ کنسٹیٹیوشن آلسو پرووائڈس اس، لیکن قانون ہمیں مہیا کرتا ہے آف پرسنل لائف، ذاتی زندگی کو دفاع کرنے کے لیے قانون، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو یا عام شہری ہو،
اس کو حق ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی کا دفاع ہر لحاظ سے کر سکتا ہے. بٹ یوزرز آف سوشل میڈیا اینڈ یوٹیوبرز آر ٹارگیٹنگ آور فیملیز. میں نے پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ جج صاحبان ہوں یا ہماری پاکستان کی آرمڈ جو فورسز ہیں یا گورنمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, کوئی بھی کسی قسم کا ادارہ ہو, کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں, پرسنل لائف کو ٹارگٹ کرنے کے پاس آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی کو جا کے ٹارگٹ کریں. آپ جو بات ٹھیک ہے اس حوالے سے اس کو کریں, لیکن کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے یا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کبھی بھی نہ کیا کریں, کیونکہ ایک انفرادی شخص کی جو سوچ ہوتی ہے, اس کی انڈیویجول سوچ ہوتی ہے, وہ پورے خاندان کو ایکسپریس کرتی ہے. اگر اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو سپریم کورٹ اور پاکستان نے, جیسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے, تو دیکھا جائے ہمارے اسلامی نظریے کے حوالے سے تو بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. کیونکہ اگر سوشل میڈیا صارفین کو یا لوگوں کو, اس طرح کے جو چند لوگ ہوتے ہیں, ان کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکے تو ہمارا معاشرہ خدا نخواستہ یورپین کلچر کی طرف ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں, یورپین کلچر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, جو ہمارے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا بھیانک ثابت ہوگا. اس سے وہاں پہ کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا, وہاں پہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, وہاں پہ کوئی رشتہ جو ہے نا وہ کسی رشتے کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا, وہاں پہ نہ کوئی ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ بھائی ہے, کسی قسم کا کوئی وہاں پہ سسٹم نہیں ہوتا ریلیشنس کو دیکھتے ہوئے. تو خدا نخواستہ اگر ہمیں اس طرح کی آزادی مل گئی تو ہم جو اپنا کلچر ہے اس کو بھی اس کے اندر کنورٹ کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بھیانک صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ سخت سے سخت رولز بنائیں, اور ان کے اوپر سب سے جو بڑی بات ہے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں نے کافی ادھر ادھر کی سورسز سے سرچ کیا ہے, لیکن مجھے ایک چیز بڑی زبردست ملی ہے. پاکستان کے سپر سٹار ہیں ایک, میں تو ان کو سپر سٹار ہی کہتا ہوں, میری بڑی فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہیں. اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو پاکستان کرکٹ کا جو میچ ہوتا ہے اس کے دوران اگر وہ کمنٹری کرنے والا وہ شخص نہ ہو تو یقین مانیں مجھے تو بالکل مزہ نہیں آتا میچ دیکھنے کا. میں بات کر رہا ہوں رمیز راجہ کی. انہوں نے کچھ اس حوالے سے 2 منٹ کا کلپ میں انہوں نے اپنے ایکسپریشنز کو بیان کیا ہے, آپ سنیے گا ضرور, اور سننے کے بعد اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہوں, میں آپ کو فورس نہیں کروں گا, تو لائک کر دیجیے گا, سبسکرائب کر دیجیے گا, اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجیے گا. لیکن یہ کلپ لازمی سننا ہے آپ نے, اور سننے کے بعد مجھے بتانا ضرور ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں, وہ جس شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ شخص کون ہے. آپ نے اس کا نام نیچے بتانا ہے, اور مجھے یہ بتانا ہے کہ کیا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا ہمیں اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی کرنی چاہیے, یا کچھ اور سٹیپس ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے. اللہ حافظ. 2-1 روز پہلے سپریم کورٹ نے اندیا دیا کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہو سکتا ہے. یہ بات یہاں تک اس وجہ سے پہنچی کہ کچھ جاہل حضرات نے ایک بدتمیزی کی یلغار کی ہوئی ہے سپریم کورٹ, ان کے ججز, ان کی فیملیز کو لے کے, جو کہ نہایت ہی نامناسب بات ہے. مگر ان کچھ جاہلوں کی وجہ سے یوٹیوب جیسا پلیٹ فارم کو بند کر دینا, بین کر دینا, یہ بھی نامناسب اور ناانصافی والی بات ہوگی. یہ ایسی بات ہے کہ امیگریشن پہ 2-4 فراڈیے پکڑے جائیں اور وہ ملک جو ہے آپ کے سارے دیش واسیوں کو یہ کہے کہ آپ بھی ویسے ہی فراڈی ہیں, جو کہ بیچارے آنیسٹلی جو ہے اس ملک میں جانے کی کوشش کر رہے تھے, تو یہ غلط بات ہوگی. دیکھیں, یوٹیوب پہ بہت برائٹ مائنڈز کام کر رہے ہیں. یوٹیوب سے پاکستان انٹروڈیوس ہوا ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. یوٹیوب جو ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان کو آگے بڑھانے میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, اور پھر بہت زیادہ بزنس جنریٹ ہو رہا ہے, فورن ایکسچینج ارنر ہے یوٹیوب. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ گورنمنٹ کے پاس اگر کچھ یوٹیوبرز چلے جائیں جو کہ تہلکہ مچایا ہوا انہوں نے ڈیجیٹل انڈسٹری میں, تو اس گورنمنٹ کو بہت فائدہ وہ دے سکتے ہیں. بات یہاں تک چلی گئی ہے, بات ہے ڈیموکریسی کی, بات ہے برداشت کی. اگر آپ میں برداشت نہیں ہوگی اور اگر آپ ڈیموکریسی کو پریچ کرتے ہوئے اس طرح کے بینز لگائیں گے تو دنیا میں پاکستان کا امپریشن بہت ہی نیگیٹو ہوگا. اور پھر نوکریاں ملی ہوئی ہیں یوٹیوب کے تھرو, پیسے بناتے ہیں یوٹیوب کے تھرو. سو یہ چیزیں, یہ آپشنز آپ بند کر دیں گے, میرے خیال سے یہ زیادتی ہوگی. سو بہت ہی سوچ و بچار کے بعد جو ہے سٹیپ لینا ہے, اور 2-1 جاہلوں کی وجہ سے جو اچھا کام کر رہے ہیں, جو اچھے لوگ ہیں یوٹیوب کے پلیٹ فارم پہ,
وہ بھی اگر اس میں لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. یوٹیوب بند کرنا پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے, اس کے فیوچر کے ساتھ زیادتی ہے, اور ایک جو امپریشن کریٹ ہوگا وہ بہت ہی